اب آتے ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے ویسے ہی مشہور ہے کہ وہ کراچی کو پسند ہی نہیں کرتے، کراچی کے لوگوں کو، جبکہ کراچی میں وہ جیت چکے ہیں۔ وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ علی رضا عابدی جہاں سے کھڑے ہوئے تھے، جس کانسٹیٹوئنسی سے، اسی میں علی رضا عابدی کے ووٹ بہت زیادہ تھے، لیکن عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا۔ تو یہ سب چیزیں بہت دیر تک چھپتی نہیں ہیں، جلد یا بدیر سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ ایم کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، کیا کیا آپ نے کراچی کے لیے؟ عمران خان صاحب کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جیل میں رہنا جو ہے، یہ سیاستدانوں کی اصل میں ایک پلس پوائنٹ ہے۔ جب تک وہ جیل نہ جائیں اور باہر آ کے جھوٹی سچی کہانیاں نہ سنائیں جیل سے، اور عوام سے تقریروں میں یہ نہ کہیں، جلسوں میں آپ کے لیے جیل گیا تھا، یہی کام بھٹو کرتا تھا، یہی کام ان کی بیٹی کرتی تھی، یہی کام سارے سیاسی رہنما کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے جیل گئے تھے۔ بھائی کون سے ہمارے لیے آپ جیل گئے تھے؟ بی کلاس آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہے، ساری عیاشیاں آپ کو جیل میں مہیا ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے عوام ہیں، کس ملک کے عوام ہیں جن کے لیے آپ جیل جاتے ہیں۔ عوام کو یہ پوچھنا چاہیے ان سیاستدانوں سے کہ آپ کس لیے جیل جاتے ہیں؟ زیادہ بڑے سیاسی رہنما بننے کے لیے جاتے ہیں، اور کیوں جاتے ہیں؟ اور تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی سامنے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کی موجیں لگی ہوئی ہیں جیل میں، ہم کو پتہ ہے، یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ آپ کے بہت سارے بڑے اسٹرانگ پلس پوائنٹس تھے، یہ یاد رکھیے گا، جسی وجہ سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ اپورچونٹی پرووائڈ کی کہ چلیے اگر ہم اس کو پرفارمنس کا موقع نہیں دیں گے تو یہ اسی طرح کنٹینر پہ چڑھا ہوا سارے سیاستدانوں کو گالیاں دیتا رہے گا۔ او بھائی، کنٹینر پہ چڑھ کے گالیاں دینا کون سا مشکل کام ہے؟ آج میں 10 لوگ یہاں اکٹھا کر لوں چھوٹی سی ایک سڑک پہ، کورنگی روڈ پہ، اور میں حکومت سندھ کو گالیاں دینا شروع کروں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 100 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لوگوں کو گالی سننے میں مزہ آنے لگا ہے۔ لوگ اب اپنے، میرا خیال ہے، مسائل کا حل بھی نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں ہر وقت حکومتوں کو گالیاں پڑتی رہیں۔ بھائی ہر وقت حکومت کو گالیاں دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، ہم تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ ایشو کیا، مگر سارے صوبوں کے لیے کیوں نہیں؟ سارے بڑے شہروں کے لیے کیوں نہیں؟ صرف لاہور کے لیے کیوں؟ صرف لاہور کے نواحی علاقوں میں جہاں جہاں آپ کا ووٹ بینک تھا، عمران خان صاحب، آپ نے دوسرے لوگوں کے ووٹ بینک میں بھی ہیلتھ کارڈ تقسیم کیا ووٹ توڑنے کے لیے۔ کاش آپ کی نیت لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہوتا۔ یہ بات اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ میں آ گئی۔ تو خان صاحب، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو جلد جیل سے باہر نکالے۔ آپ کے پلس پوائنٹ بہرحال زیادہ تھے، لیکن جو آپ نے تشدد کی اور آپ نے گالم گلوچ کی سیاست کو جو فروغ دیا ہے، اس میں آپ کا نام سر فہرست ہے عمران خان صاحب۔ آپ نئی نسل کو کس راستے پہ چلانا چاہتے تھے؟ آپ نے حکومت کے پلس پوائنٹس کیوں نہیں بتائے ریاستوں کے؟ آپ نے فوج کے پلس پوائنٹ کیوں نہیں بتائے؟ فوج میں سارے لوگ گندے ہیں یا سارے فرشتے ہیں؟ نہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، جتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اتنی ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ان کی غلطیوں کو اچھالا۔ آپ نے فوج کو اتنا گندا کرا دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ آپ کی فرنٹ لائن سیکیورٹی ہے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کل کوئی کسی بڑے ملک کی طرف سے جنگ مسلط ہوتی ہے، اور وہ بڑا ملک ظاہر ہے کہ ہم سے 6 گنا بڑا ہے، فوج بھی 6 گنا بڑی ہے، انڈیا ہی ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جنگ مسلط ہوتی ہے، کون لڑے گا؟ مجھے صرف اس ایک بات کا، میں اپنے ہر کلپ میں کم از کم یہ پوچھتی ہوں کہ اگر فوج خراب ہے تو ہمارے لیے لڑے گا کون، اور اب تک کون لڑتا رہا ہے؟ سرحدوں پہ کس نے جانے دی ہیں؟ ٹیررزم سے کون لڑ رہا ہے؟ آپ لڑ رہے ہیں یا فوج لڑ رہی ہے؟ میں ہرگز فوج کو سپورٹ نہیں کر رہی، چونکہ مجھے ان سے بہت نقصان پہنچے ہیں، ان کے چند افراد سے جن کے پاس طاقت تھی، خاص طور پر ایجنسیوں کی طاقت۔ اسی پیپلز پارٹی کے کہنے سے مجھے نشانہ بنایا گیا، میری نوکری بھی گئی، مرڈر اٹیک بھی ہوا۔ کبھی آپ نے میرے منہ سے فوج کے لیے گالی سنی؟ جبکہ اس میں فوجی شامل تھے، ایک ایجنسی کا سربراہ شامل تھا خود، چونکہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، بے نظیر کے پیروں میں جا کر بیٹھتا رہتا تھا، اور یہ بات مجھے خود
محترمہ نے بتائی کہ ہاں یہ آدمی جو ہے نا، مجھے معلوم تھا یہ میری خوشامدیں کیوں کرتا ہے اور مجھ سے لوگوں کی جھوٹی سچی شکایتیں کیوں لگاتا ہے آ کر. اتنی تو کم از کم ان میں پولیٹیکل وزڈم تھی. عمران خان صاحب، بس یہی ایک لفظ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سارا کچھ ہے لیکن پولیٹیکل وزڈم آپ کے اندر ابھی تک نہیں آئی. ایک سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی ہے نا، پولیٹیکل وزڈم جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں، ویئر از دیٹ پولیٹیکل وزڈم؟ اٹس ناٹ ورکنگ ایٹ آل. نہ اس وقت اس نے کام دکھایا جب آپ اقتدار میں تھے، نہ اس وقت جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو جیل سے جلد رہا کرے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ جائیں گے باہر، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. خدا کرے آپ اپنے اس وعدے پر قائم رہیں، آپ اسی ملک میں رہیں اور عوام سے ان تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگیں جو آپ عوام کے خلاف کرتے رہے، اور فوج سے بھی معافی مانگیں اس بات کی کہ انہوں نے آپ کو اپارچونٹی پرووائڈ کی 4 سال تک. کسی سیاسی رہنما کے حصے میں 2.5-3 سال سے زیادہ اقتدار نہیں آیا. آپ کو 4 سال ملے. ان 4 سال میں آپ اپنی پرفارمنس کا ایک، جو میں نے آپ سے کہا ہیلتھ کارڈ، وہ بھی ایک خاص صوبے تک محدود، کوئی اور آپ نے کام کیا ہو تو وہ بتا دیجئے. کراچی کتنا بڑا شہر ہے جو سارے ملک کو کما کے کھلاتا ہے، اور اس کراچی سے بھی آپ کو ایک سیٹ دی گئی علی رضا عابدی کو ہرا کر. آپ نے کیا کیا؟ بتائیے آپ نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ کیا کیا آپ نے؟ کچھ کیا آپ نے کراچی کے لیے؟ طے تو یہ ہوا تھا کہ آپ کراچی کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں گے. اصغر خان والے فارمولے پر آپ نے 10 دفعہ کہا کہ ہاں کراچی بہت بڑا اوور پاپولیٹڈ شہر ہے، پورے ملک سے یہاں لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ یونٹس بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے تاکہ اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آسان ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں. تو ہم تو اب سمجھتے ہیں کہ جو بھی کراچی کو اس کا یہ حق دے دے گا وہی اس ملک کا خیر خواہ ہوگا. جو کراچی کا خیر خواہ ہے وہ پورے ملک کا خیر خواہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. چونکہ جو کما کے کھلاتا ہے نا، وہ بہت بڑا محسن ہوتا ہے پوری ریاست کا. کراچی پوری ریاست کا محسن ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کو سب سے زیادہ لوٹا ہے سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے. ان کے خلاف کبھی آپ لوگوں نے کوئی تحریک چلائی؟ بتائیے، اگر چلائیے تو بتائیے ان کے خلاف آپ نے کیا تحریک چلائی. اور خود ایم کیو ایم بتائیے، جا کے ہاتھ ملا کے انہی بدماشوں کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں، غنڈوں کے ساتھ، چوروں لٹیروں کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کراچی کی آواز ہیں. کہاں ہے اب آپ کراچی کی آواز؟ آپ اس وقت کراچی کی آواز تھے جب آپ کراچی کے مسائل لے کر اٹھے تھے. اب کہاں گئے کراچی کے وہ مسائل اور ان کا حل؟ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے مزے لوٹنے کے لیے آپ موجود ہیں. تو جناب، میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب خاص طور پر آپ لوگوں سے مخاطب ہیں. الطاف بھائی کو تو لوگ اب بھولتے جا رہے ہیں، اب الطاف میٹر نہیں کرتے. معاف کیجیے گا الطاف بھائی، آپ میٹر نہیں کرتے اب کراچی کے لوگوں کے لیے. آپ کو یہ غلط فہمی جو ہے نا کہ آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ مار دے گی، نہیں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں مارے گی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کون لوگ ماریں گے. وہ جن کے نام پر آپ نے کراچی کی تحریک چلائی، کراچی سے ووٹ لیا اور کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ لوگ ماریں گے آپ کو. بس یہی کہنا تھا آج کہ عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جیل کے جو مزے ہیں نا، اس کو تکلیفوں میں مت تبدیل کریں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہی ڈرامے مریم کرتی ہے. کیا کوئی بتائے انصاف سے؟ خود مسلم لیگ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ میاں صاحب نے کیا کیا ہے، یہ کیا بتانا چاہتے تھے؟ یہ بے نظیر سمجھتے ہیں اس کو؟ نہیں، بے نظیر نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. باپ کو پھانسی چڑھتے دیکھا ہے 26 سال کی لڑکی نے، بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ایک کو پیرس میں ایک کو کراچی میں. when she was prime minister herself, she was more powerful than everybody in Pakistan. لیکن اس کا بھائی اس کی موجودگی میں قتل ہو گیا، پولیس مقابلے میں مارا گیا، مرتضیٰ. تو چاہے لوگ یہ کہیں کہ زرداری نے مارا ہے یا بے نظیر نے، میں اس پہ کبھی یقین نہیں کرتی کہ زرداری نے یا بے نظیر نے مارا ہے. اس کو ان لوگوں نے مارا ہے جو یہ جانتے تھے کہ مرتضیٰ شہر میں فساد کھڑے کرنے آیا تھا، اور وہ کیوں آیا تھا وہ بھی جسٹیفائڈ تھا. آپ کو کیا حق تھا کہ آپ مرتضیٰ کو تیار کرتی، مرتضیٰ کو سامنے لے کر آتی؟ وہ آپ کے باپ کا ورثہ تھا، آپ اس کو تیار کرتی، اس کو پولیٹیکل وزڈم جو ہے
وہ جتنی آپ کے اندر آئی تجربوں سے وہ آپ اس کو منتقل کرتی ہیں اور اس کہتی ہیں تم ہمارے باپ کے وارث ہو، تم آ کر الیکشن لڑنا، تم جیتو گے تو تمہاری بہن کو خوشی ہوگی۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ ایک بات کہہ کے پیچھے ہٹ گئیں کہ جی میں نے تو اس کو منع کیا تھا کہ وہ ملک میں نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ وہ یہ اس کا ملک ہے، یہ پاکستان ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کی اور شاہ نواز کی وہ غلطیاں جو انہوں نے کی اور انہوں نے جو ذوالفقار کے نام سے الذوالفقار کے نام سے جو تحریک انہوں نے چلائی، اس کے پیچھے فورن ایجنسیاں تھیں۔ آپ کو یہ بات پتہ تھی اچھی طرح؟ آپ نے کیوں نہیں معاملات کو لگام ڈالا؟ کیوں نہیں؟ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھیں بھائی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھیں بے نظیر صاحبہ۔ اگر آپ کی روح موجود ہے تو وہ سن رہی ہوگی اور ان کے لوگ بھی سن لیں۔ وہ چاہتی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی کہ اس کو عام لوگوں کو معافی دے دی جاتی ہے تو ان کو کیوں نہیں؟ میرے بھائی کو معافی دی جائے، میں اس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتی ہوں۔ نہیں، چونکہ آپ کی وہ اقتدار آپ کا ہاتھ سے جا رہا تھا، آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں غصہ ہے۔ آف کورس میرے گھر سے میرا باپ پھانسی چڑھ جائے، میرا بھائی قتل ہو جائے میرے، تو غصہ تو آئے گا۔ یہ تو نیچرل ہے، یہ تو ایک نیچرل ایموشن ہے۔ یہ آپ کو پتا تھا؟ اینی وے، کبھی بھی اچھی چیز کی نیت اور عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا، نیور ٹو لیٹ۔ تو خان صاحب، آپ اگر لوگوں کی آس اور امید ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس ملک میں، تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گی کہ آپ کے وکیل اچھی طرح آپ کا مقدمہ لڑیں اور آپ فوج سے معافی مانگیے۔ اس لیے معافی مانگیے، آپ مانگتے تو رہے ہیں لیکن چھپ کے، یہ چھپ کے کام جو ہے نا، اب یہ بند کر دیجئے پلیز۔ یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ پبلک میں آ کر کہیں کہ ہاں میں نے اپنے ملک کی فرنٹ لائن سیکیورٹی کے خلاف 9 مئی کو جو کچھ کرایا وہ ایک جذباتی قدم تھا میرا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ لوگ معاف کر دیں گے، لوگ پتہ نہیں کس کس کو معاف کرتے رہیں، کیسے کیسے سنگین جرائم سیاستدانوں کے لوگوں نے معاف کیے ہیں، آپ کو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ آپ تو بڑی ہردل عزیز شخصیت ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ سیاسی گراؤنڈ ہے، یہ سیاسی میدان ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ سولی اور کفن ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو بھیا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ آپ اس گلی میں داخل ہوئے ہیں تو اس گلی میں داخل ہونے کے کچھ قاعدے قرینے اصول ہیں، ان کو یاد کیجئے اور عہد کیجئے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں آپ عوام سے اور فوج سے اس کی معافی مانگیں گے، معاف کر دیا جائے گا آپ کو۔ خدا حافظ۔